السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة۔ انتہائی قابل احترام علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ ہر سو فتنے پھیلے ہوئے ہیں، جہاں نظر اٹھاتے ہیں فتنے ہی فتنے ہیں۔ آج کا دور تو بہت پرفتن دور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جبکہ بہترین زمانہ تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انبیاء اور رسل کے بعد اس کائنات کے سب سے افضل اور اعلیٰ انسان تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، ترون ما ارا، صحابہ جو میں دیکھتا ہوں کیا تمہیں نظر آتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول نہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتا ہے، آپ ہی ارشاد فرمائیے آپ کو کیا نظر آتا ہے، ہمیں بھی بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو اس طرح اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے موسلا دھار بارش ہوتی ہے۔ اس دور اور اس دور کا موازنہ کیجئے کہ فتنے کس قدر زیادہ ہو گئے ہوں گے اور ہماری اس دنیا میں کس قدر فتنوں کی بارشیں ہوتی ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فتنوں سے خبردار بھی فرمایا اور بچنے کی بھی تلقین فرمائی۔ آج موضوع یہی ہے کہ فتنوں سے بچاؤ کیسے ہوگا۔ چند ایک فتنے بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو ہمارے ماحول معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، اور بچاؤ کیسے ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنہ، میری امت کے لوگوں فتنوں سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو۔ فتنوں سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ وہ نیکی اور تقوی ہے۔ نیک اعمال کرو، اور نیک اعمال میں تم نے مقابلہ کرنا ہے فتنوں سے۔ فتنے آنے سے پہلے پہلے تم نے نیک اعمال کر لینے ہیں، کیونکہ جب فتنے آ جاتے ہیں، انسان فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر نیکی اور تقوی سے دور ہو جاتا ہے۔ بادروا بالاعمال فتنہ، فتنوں سے پہلے پہلے نیک اعمال کرو۔ وہ فتنے کیسے ہوں گے؟ کقطع اللیل المظلم، فرمایا کہ اندھیری رات کی طرح فتنے ہوں گے۔ ایسے فتنے ہوں گے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، انسان صبح کے وقت مومن ہوگا، شام تک کافر ہو چکا ہوگا، یا پھر شام کو مومن ہوگا، یصبح کافرا، صبح تک کافر ہو چکا ہوگا۔ ایسے فتنے بھی آنے والے ہیں
یہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اور بلا شبہ یہ دور انہی فتنوں کا دور ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ لوگ دھڑا دھڑ اسلام سے دور ہو رہے ہیں، لوگ ملحد اور بے دین ہو رہے ہیں، لوگ حدیث کا انکار کر رہے ہیں، لوگ دین اور شریعت سے مذاق کر رہے ہیں۔ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا فتنہ سر اٹھا رہا ہے، اور یہ سارے فتنے ایسے ہیں کہ انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ انسان رات کو مومن ہے، راتوں رات وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، صبح تک اس کا ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں نصیحت ہے کہ ان فتنوں میں مبتلا ہونے سے پہلے نیک اعمال کا سہارا لے لو۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اس فتنے سے بچ جاؤ، اس فتنے سے اپنا بچاؤ کرو، اپنی حفاظت کر لو کہ جس فتنے میں صرف ظالم لوگ ہی مبتلا نہیں ہوں گے۔ وہ فتنہ، وہ آزمائش، وہ اللہ کا عذاب جب آئے گا تو صرف گناہ گار ہی اس کی لپیٹ میں نہیں آئیں گے، بلکہ نیک لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ سوکھے کے ساتھ گیلا بھی جلتا ہے۔ جب فتنے آ جاتے ہیں تو بڑے بڑے نیک پرہیزگار پارسا بھی ان فتنوں کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ دوسری وجہ نیک لوگوں کی ان فتنوں میں مبتلا ہونے کی یہ ہے کہ نیک لوگ اپنا کام چھوڑ دیں گے۔ صرف خود فتنے سے بچ جانا، خود نیک بن جانا، خود اللہ سے تعلق بنا لینا کافی نہیں، بلکہ انسان اپنے بس تک، جتنا اس کا بس چلتا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق ان فتنوں سے لوگوں کو بھی بچائے۔ جس قدر اللہ نے اسے سمجھ دی ہے، جتنا علم اس کے پاس ہے، وہ دوسروں تک پہنچائے۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ نیک لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم تو بچے ہوئے ہیں نا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں کسی کی کیا فکر ہے۔ وہ جو بے نماز لوگ ہیں اس ماحول معاشرے میں، ان کی وجہ سے جو آزمائشیں آتی ہیں، پھر نیک لوگوں کو بھی وہ آزمائشیں جھیلنا پڑتی ہیں۔ فحاشی اور ریانی کی وجہ سے جو اللہ کے عذاب آتے ہیں، جو زلزلے آتے ہیں، جو قحط آتے ہیں، جو طوفان آتے ہیں، ان میں نیک و بد سارے ہی پھر بہتے چلے جاتے ہیں۔ تو فتنوں کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے، ہر بندہ فتنے کو نہیں پہچان سکتا۔ فتنہ کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ جب وہ آ رہا ہوتا ہے تو بہت کم لوگوں کو پتہ چلتا ہے۔ بڑے دانشور لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے بڑے مقربین ہوتے ہیں، جنہیں پتہ چلتا ہے کہ فتنہ آ رہا ہے۔ بسا اوقات لوگ اس کو نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کو بڑا نیک عمل سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کو اچھا عمل سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، بڑے کبار علماء ہوتے ہیں، جو فتنوں کو بھانپتے ہیں کہ یہ چیز فتنہ ہے۔ اکثر لوگوں کو تو فتنے کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب تک پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ جب فتنہ پھیل چکا ہوتا ہے، وہ تباہی کر چکا ہوتا ہے، نقصان ہو چکا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اوہو یہ تو بڑا فتنہ تھا، ہم تو اس کو اچھا سمجھتے رہے۔ فتنوں کو بھانپنا بھی چاہیے اور فتنوں سے بچنا بھی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا ہے، چند ایک فتنے بتائے ہیں خصوصی طور پر کہ یہ فتنے میری امت میں بھی ہوں گے، ان فتنوں سے اپنا بچاؤ کرنا ہے۔ ان میں سے ایک
عورت کا فتنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں اپنے بعد کوئی فتنہ اتنا نقصان دہ مردوں کے لیے نہیں چھوڑ کے جا رہا جتنی عورتیں مردوں کے لیے نقصان دہ ہونے والی ہیں۔ عورت فی نفس ہی نقصان دہ نہیں ہے، عورت تو بڑی پاکیزہ ذات ہے، لیکن عورت کے ساتھ جو مرد کے تعلقات ہیں اگر اسلام کی حدود سے نکل جائیں تو پھر عورت اور اس سے تعلق فتنہ بن جاتا ہے۔ فرمایا عورت سے بڑھ کر میری امت کے مردوں کے لیے کوئی بڑا فتنہ نہیں۔ آج آپ دیکھیں ہر فتنے میں عورت کا کردار آپ کو نظر آتا ہے، ہر فتنے کو پھیلانے کے لیے عورت کو استعمال کیا جاتا ہے، ہر گناہ کو عام کرنے کے لیے عورت کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ فحاشی اور یعنی بے حیائی، یہ جو سیلاب آ چکا ہے، یہ جو مغربی تہذیب ہمارے اندر بھی اتر رہی ہے، ہم جسے اپنا رہے ہیں، یہ عورت کا فتنہ ہے، سارا کا سارا عورت کا فتنہ ہے۔ تو عورت بہت بڑا فتنہ ہے، یعنی عورت کے ساتھ مردوں کے جو غیر اسلامی تعلقات ہیں، عورت کا بے پردہ ہونا، عورت کا اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور آج سے 10-15 سال پیچھے چلے جائیں تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے گلی محلوں میں، ہمارے شہروں میں یا ہمارے دیہاتوں میں عورتوں کا جو آج چال چلن ہے، اس وقت کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہماری عورتیں ایسا کر سکتی ہیں۔ بے پردہ ہونا، مرد و زن کا اختلاط، ہمارے تعلیمی اداروں میں لڑکے اور لڑکیوں کا آپس میں اکٹھا بیٹھنا، گپیں لگانا، ایک دوسرے سے ایسے تعلقات جو اسلام نے منع کیے ہیں، یہ سارے کا سارا یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ بتا کر گئے ہیں کہ مردوں کے لیے یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس فتنے سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ خصوصاً نوجوان اس فتنے کا شکار ہوتے ہیں، لیکن آج تو افسوس کی بات ہے بچے، جوان، بوڑھے، کیا کسی کی کوئی تفریق نہیں۔ یہ فتنہ اس قدر اپنے پنجے گاڑ چکا ہے، ہر بندہ اس سے متاثر ہے، دیندار کیا، بے دین کیا، نمازی کیا، بے نماز کیا، ہر بندہ اس فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ کون ہے جو آج یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں غیر محرم عورت کو دیکھنے سے بچا ہوا ہوں؟ اخبار کی صورت میں یہ فتنہ ہمارے پاس ہے، روزانہ حاجی صاحب بھی اخبار پڑھتے ہیں، مولوی صاحب بھی پڑھتے ہیں، حافظ صاحب بھی، قاری صاحب بھی۔ کیا کریں جی، آخر حالات حاضرہ سے باخبر بھی تو رہنا ہے۔ یہ فتنہ ہمارے اندر اترتا چلا جا رہا ہے، ہر شخص اس سے متاثر ہو رہا ہے، خصوصاً نوجوان، لیکن ہمارے بوڑھے بھی پیچھے نہیں ہیں، وہ بھی بڑھ چڑھ کر اس فتنے میں مبتلا ہو رہے۔ پھر اخبار سے آگے بڑھ کر خبریں، ٹی وی جس کو ہم برا سمجھتے تھے نا، ہمارے بزرگ اس کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ہمارے جو پرانے بزرگ ہوتے تھے اس کو بہت برا سمجھتے تھے، کسی گھر میں ٹی وی ہوتا تھا تو اس گھر کو کنجر خانہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج ہر گھر میں کیا، ہر ہاتھ میں ٹی وی ہے، ہر ہاتھ میں ٹی وی، بچے، نوجوان، بوڑھے خوب استفادہ کر رہے ہیں، ہر شخص استعمال کر رہا ہے، کوئی بے دھڑک ہو کر سیدھا سیدھا استعمال کرتا ہے۔ نوجوان طبقہ، دین سے دور طبقہ، اور جو نمازی ہیں، جو حاجی صاحب ہیں، جو مسجد سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو لوگوں کی نظروں میں بڑے نیک اور پارسا ہیں،
ان کو شیطان ایک دوسرا راستہ دکھاتا ہے کہ آپ صرف خبریں سن لو۔ اب خبریں پڑھنے والی جو بیوی ہے وہ کیا شریک پردہ کر کے بیٹھی ہوتی ہے؟ وہ بھی تو ویسی ہی کنجری ہے، ویسی ہی طوائف ہے، ویسی ہی فاحشہ ہے جیسی ڈرامے میں کام کرنے والی۔ اس کے بال بھی ویسے ہی بنے ہوئے ہیں، اس کا لباس بھی ویسے ہی ہے۔ کیا کوئی فرق ہے؟ نہیں کوئی فرق۔ جب ان کو خبریں پڑھنے کے لیے بٹھایا جاتا ہے تو اس سے پہلے جو چینل کے مالکان ہیں وہ اپنی مرضی کا میک اپ کرواتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جاذب نظر لگے اور لوگ باقی چینلز کو چھوڑ کر ہمارے چینل پہ خبریں سننے کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس سب سے خوبصورت عورت موجود ہے، سب سے خوبصورت لڑکی ہم نے رکھی۔ اب حاجی صاحب بھی خبریں سن رہے ہیں، نمازی صاحب بھی سن رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی سن۔ بینک میں چلے جائیں، انہوں نے عورتیں رکھی ہوئی، لڑکیاں رکھی ہوئی۔ کس لیے رکھی ہوئی ہیں؟ گاہکوں کو اپنی طرف مائل کرنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من امتی لم ارہما، میری امت میں دو قسم کے لوگ ہیں، میں نے انہیں ابھی تک نہیں دیکھا ہے، لیکن ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، اور جنت کی خوشبو تو اتنے سفر سے، اتنی مسافت سے آ جاتی ہے، سینکڑوں میلوں سے بھی جنت کی خوشبو آ جاتی ہے۔ یہ اتنے بدبخت ہوں گے کہ جنت کے اتنا قریب بھی نہیں ہو سکے۔ ان میں سے ایک وہ عورتیں ہیں مائلات ممیلات، مردوں کے ساتھ تعلقات بنانے والی ہوں گی، غیر محرم مردوں، خود ان کے قریب جائیں گی، انہیں اپنے قریب کریں گی۔ ان کے جو کپڑے ہیں ان کے جسم کو ڈھانپیں گے نہیں۔ کاسیات عاریات، کپڑے پہنے بھی ہوں گے لیکن ننگی ہوں گی۔ آپ دیکھتے ہیں آج کی عورتیں ایسی ہیں۔ میں غیر مسلم عورتوں کی بات نہیں کر رہا، کافروں کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کی بات کر رہا۔ مسلمان عورتیں ہمارے ماحول معاشرے میں، ہمارے ٹی وی چینلز پہ، ہمارے اخبارات میں جن کی تصویریں شائع ہوتی ہیں، جن کی ویڈیوز چلتی ہیں، جو لائیو نیوز پڑھتی ہیں، تو ان کے لباس ایسے ہی ہیں کہ ننگی ہوتی۔ یہ ایسی بدبخت عورتیں ہیں جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائیں، اور یہ امت کے لیے فتنہ ہے، ہر عمر کے لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، سب کے لیے فتنہ۔ اس فتنے سے کیسے بچنا ہے؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ شیطان کتنے راستے دکھاتا ہے، اس راستے سے کوئی گناہ کے راستے سے سیدھا چلا جاتا ہے تو اچھا ہے، لیکن جو بڑا نیک اور پارسا بنتا ہے اس کو نیکی کا کوئی راستہ ایسا دکھاتا ہے، وہ نیکی سمجھ کر اس میں داخل ہو جاتا ہے، حقیقت میں گناہ کر رہا ہو۔ تو عورت کے فتنے سے بچنا سب کے لیے ضروری ہے، نوجوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، سب بچوں کے لیے۔ بچوں کی کیا تربیت ہو رہی ہے؟ یہی تربیت ہے نا، یہی دیکھ کر وہ نوجوان بنیں گے، پھر جوان ہوں گے، پھر بوڑھے ہو جائیں گے، یہی نسلیں ہم تیار کر رہے ہیں۔ عورت کے رسیا ہیں، جب تک عورت کو نہ دیکھیں ان کا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ عورت کا نشہ لگایا ہوا ہے۔ کوئی مرد خبریں پڑھ رہا ہو، آپ تصور کریں کسی ٹی وی چینل پہ داڑھی والا مرد بٹھا دیں خبریں پڑھنے کے لیے، کوئی سنے گا اس کی خبر؟ یقین کریں کوئی حاجی صاحب بھی نہیں سنیں گے، کوئی نمازی صاحب بھی نہیں سنیں گے، مزہ نہیں آئے گا۔ یہ جو نظروں کا گناہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف وہی گناہ نہیں جس کو ہم بدکاری ہم کہتے ہیں، کہ صرف وہ بدکاری ہے جو انتہائی عمل ہے۔ فرمایا فَزِنَ الْعَيْنِ النَّظَرِ، یہ جو دیکھنا ہے یہ آنکھ کا زنا ہے، یہ آنکھ کی بدکاری ہے۔ آنکھ کی بدکاری میں سارے ہی مبتلا ہیں۔ یقین جانیں اللہ کی نظروں میں
شاید ہی کوئی مسلمان ہو جو بچا ہو، سارے زانی بنے ہوئے ہیں۔ آنکھ کا زنا تو سارے ہی کر رہے ہیں، ہاتھ کا بھی کر رہے ہیں۔ ہاتھ اس عورت کو کھولتا ہے، اس چینل کو کھولتا ہے، اس خبر کو کھولتا ہے، اس ویڈیو کو اوپن کرتا ہے، یہ ہاتھ کا زنا۔ چل کے جاتے ہیں ایسے گناہ کی جگہوں کی طرف۔ ہمارے بازار ہیں آلودہ ہو چکے ہیں عورتوں سے۔ نوجوانوں کی نظریں ہر وقت ان عورتوں کی طاق میں رہتی ہیں۔ کتنی عورتیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، سارا دن اپنی نظروں کو گندا کرتے ہیں۔ یہ انسان کے اعضاء کے گناہ ہیں، یہ بدکاریاں ہیں جو انسان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اس فتنے سے بچائیں، سوچیں کہ کیسے بچنا ہے، چھوڑ دیں ان چیزوں کو۔ اگر آپ ٹی وی نہیں دیکھیں گے، آپ نے کون سا کوئی ملک کو کندھا دیا ہوا ہے؟ یہ دنیا کا نظام سیاست آپ ہی چلا رہے ہیں۔ ہماری سیاست دیکھیں، سیاست میں لوگ عورتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ دیکھتا نہیں، مختلف پارٹیاں ہیں، بڑھ چڑھ کر عورتوں کو استعمال کرتے ہیں، عورتوں کو نچاتے ہیں اپنے جلسوں میں، عورتوں کو سامنے لاتے ہیں، عورتوں کو وزیر بناتے ہیں، عورتوں کو خصوصی نشستوں میں لاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ سبب کیا ہے؟ پیچھے سوچ کیا ہے؟ یہی سوچ ہے، عورتوں کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں۔ یہ فتنہ ہے، اس فتنے سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بچا لیں ان فتنوں سے۔ یہ آپ کے ایمان کے لیے مہلک زہر ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ایمان زائل ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، جب برائی عام ہو جاتی ہے نا، اس کی قباحت ذہنوں میں کم ہو جاتی ہے۔ جیسے آج سے 15-20 سال پہلے کوئی عورت ایسے ننگے سر باہر نکل جاتی تو کیسا تعجب ہوتا، فلاں کی لڑکی ننگے سر باہر نکل گئی ہے۔ لیکن آج عورتیں نکل رہی ہیں، ہمیں کوئی حیرانی ہوتی نہیں، کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی، معمول کی بات بنی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں یہ گناہ کم ہو چکا ہے، لیکن اللہ کے ہاں تو اس کی حیثیت وہی ہے جو پہلے تھی۔ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ یہ تو کوئی بڑے کنجر لوگ ہیں جن کے گھر سے بے پردہ عورت نکل آئی۔ آج حاجی صاحب کے گھر سے بھی نکلتی ہے، نمازی صاحب کے گھر سے بھی نکلتی ہے۔ کتنا بڑا فتنہ ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے مسلمانوں کی۔ اور پھر اس کا انجام دیکھیں، شادیاں ٹوٹ رہی ہیں، نکاح ختم ہو رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، گھروں میں فساد مچ رہے ہیں، بچوں کی تربیت ختم ہو رہی۔ کس وجہ سے؟ یہ عورت کا فتنہ ہے۔ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں۔ شیطان کتنا بھی مزین کر کے آپ کو کہے کہ آپ خبریں سن لیں، چھوڑ دیں ان خبروں کو۔ ان کے بغیر بھی آپ گزارا کر سکتے ہیں، عورت کو دیکھے بغیر بھی آپ کا دن گزر سکتا ہے، دنیا آپ کی گزر سکتی ہے، بسر ہو سکتی ہے۔ اپنی آخرت کو دیکھیں کہ آپ آخرت کا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اس فتنے میں مبتلا ہو کے روزانہ ایک ایک لمحے میں اس فتنے میں جیسے جیسے مبتلا ہوتے ہیں، آپ کی نیکیاں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ گناہ نیکیوں کو جلا رہے ہیں اور آپ کو بدی کے قریب کرتے چلے جا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ کو گناہ بھی ایسے ہی لگیں گے پھر کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہے، خیر ہے، کر گزرتے ہیں۔ اور کتنے فتنے ہیں، یہ تو فتنہ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ یہ تعلق عورت کے ساتھ ہے، اور ایک فتنے کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ علم میں بھی فتنہ ہے، لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ لوگ قیامت کے قریب علماء کم ہو جائیں گے، دنیا سے علماء ناپید ہوتے چلے جائیں گے، اور لوگ گمراہوں کو اپنا امام بنا لیں۔ یہ علم کا فتنہ ہے، یعنی کہ بے علمی کا فتنہ، کہ لوگ علماء سے دور ہو جائیں گے، جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، وہ جاہل لوگ جن کو لوگوں نے اپنا پیشوا بنا لیا ہوگا، وہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج یہ فتنہ بھی اپنے زوروں پر ہے۔
آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ ایسے اسکالرز آتے ہیں، اسکالرز آف ڈالرز، جن کا مطمع نظر مغرب کو خوش کر کے، یورپ کو خوش کر کے ڈالر حاصل کرنا ہے، دولت بنانا ہے۔ ایسے ایسے فتوے دیتے ہیں، ایسی ایسی فقہی آراء پیش کرتے ہیں، ایسے ایسے مسائل کا حل بتاتے ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ اسلام کو انہوں نے موم کی ناک بنا رکھا ہے، جدھر چاہیں موڑ دیتے ہیں، مطلب براری کے لیے مسئلے کو کچھ بنا دیتے، عورت سے مرد کے تعلقات کو بھی جائز قرار دیتے، عورت مرد سے مصافحہ کرے تب بھی جائز ہے، عورت دوپٹہ سر پہ کیا دوپٹہ پھینک دے، ننگے سر ننگے منہ گھومے تب بھی جائز ہے، سود کو حلال کر دیتے، جوے کو حلال کر دیتے ہیں۔ ایسے ایسے اسکالرز موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے بتائیں متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کر رہے تھے، آپ نے بات جاری رکھی، کوئی صحابہ کرام نے سمجھا کہ آپ نے سنا ہی نہیں ہے، شاید آپ کی توجہ اس بات کی طرف تھی، آپ نے سنا نہیں ہے، اور کچھ نے کہا کہ شاید آپ نے اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا ہے، اس لیے آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این السائل، وہ سوال کرنے والا کون ہے؟ کہاں ہے وہ سوال کرنے والا جس نے پوچھا تھا کہ قیامت قائم کب ہوگی؟ شخص نے کہا اللہ کے رسول میں نے سوال کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا علم حتمی طور پر تو کسی کو نہیں ہے کہ کب قائم ہوگی، اس کی تاریخ کا پتہ نہیں، اس کے سال کا پتہ نہیں، اس کے مہینے کا پتہ نہیں، لیکن ایک نشانی بتا دیتا ہوں، اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو کہ قیامت گویا قائم ہو ہی گئی۔ اور دوسری حدیث میں ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کسی نااہل کے سپرد کوئی معاملہ کر دیا جائے تو سمجھو قیامت آ۔ آج دیکھ لیں ہم باقی معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف علم کا معاملہ، فتوے کا معاملہ، واعظ نصیحت کا معاملہ ہی دیکھ لیتے ہیں، ساری زمام کار گمراہوں کے ہاتھ میں نااہل لوگ ہیں، علم سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ کوئی ڈاکٹر ہے، اپنی ڈاکٹری کے شعبے میں کوئی تیر نہیں مارا اس نے، کوئی دوائی اس نے ایجاد نہیں کی، کوئی اس نے طریقہ علاج نہیں بتایا امت کو کہ میں ساری زندگی طب سیکھتا رہا ہوں تو میں طب میں کچھ کر کے دکھاؤں۔ جب وہ اپنے شعبے میں فیل ہو جاتا ہے تو وہ دین میں ٹانگ اڑانا شروع کر دیتا ہے، وہ فتوے دینا شروع کر دیتا ہے، وہ فقہی آراء بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی انجینئر ہے، ساری زندگی اس کی یونیورسٹی میں کالج میں انجینئرنگ سیکھتے ہوئے گزری ہے، 40 سال اس نے ایک حرف بھی نہیں لکھا ہے، امت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ میں نے انجینئرنگ پڑھی ہے تو چلو میں اس حوالے سے امت کو یہ تحفہ دے رہا ہوں، کوئی ایجاد کر رہا ہوں، کوئی ایسا طریقہ امت کو بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کی یہ مشکل حل ہو جائے۔ 40 سال میں وہ ادھر کچھ نہیں کر سکا، لیکن جس کا اس کو پتہ ہی نہیں، جو اس کا فیلڈ ہی نہیں، جو اس کا میدان ہی نہیں، اس میں اس نے لیکچر دینے شروع کر دی، اس نے تفسیر پڑھانی شروع کر دی، اس نے امت کے عقیدے کے مسائل کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا، جس میں پکا جاہل ہے۔ اسی طرح اور بھی مثالیں، کوئی پروفیسر ہے، اپنے شعبے میں اس نے کچھ نہیں کیا لیکن دین میں ٹانگ اڑا رہا ہو، تو اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کوئی معاملہ نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اب دیکھ لیں میڈیا پہ جو اسکالرز ہیں، وہ غامدی صاحب ہیں، وہ فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب، ان کا دین سے کیا لینا دینا؟ حتیٰ کہ کنجر ہیں، اداکار ہیں، جن کو پرانے دور میں کنجر کہا جاتا تھا، وہ آ کر آپ کو رمضان ٹرانسمیشن کر کے دین بتا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو علم دے رہے ہوتے ہیں دین کا، وہ آپ کو قرآن بتا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو رمضان کے مسائل بتا رہے ہوتے ہیں۔
یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس فتنے کو بھانپنا ہے۔ جو علماء ہیں، حقیقی علماء، ان کے قریب ہونا ہے۔ اگر آپ کا تعلق علماء سے نہیں رہے گا تو آپ اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں اور دنیا آخرت میں رسوا ہو جائیں۔ جب انسان علماء سے دور ہوتا ہے نا، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بکری اپنے ریوڑ کو چھوڑ کر علیحدہ ہوتی ہے، الگ ہو جاتی ہے تو درندے کے لیے حملہ کر کے اس کو دبوچنا اور اس کو چیرنا پھاڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ ریوڑ پر حملہ کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا، اس کو پتہ ہے پورا ریوڑ ہے۔ جب ایک شخص، ایک نوجوان علماء سے کٹ جاتا ہے، پھر بڑا آسان ہے اس کو گمراہ کرنا۔ کوئی شخص بھی ایک بات کر کے اس کو گمراہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ علماء سے رابطہ ہے تو وہ فوراً پوچھے گا، مولانا صاحب مجھے کسی نے یہ بات بتائی۔ وہ عالم ہیں، حقیقی عالم، اس کو بتائیں گے کہ یہ بات غلط ہے، دلیل یہ ہے، لیکن علماء سے دور کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا طریقہ اپنایا گیا ہے جو ہلاک کی طرف سے، گمراہ لوگوں کی طرف سے۔ آپ پچھلے دور سے جب سے یہ گمراہی جاہلوں کی یہ حکومت آئی ہے اس میدان میں، آپ دیکھ سکتے ہیں سب نے ایک ہی حربہ اختیار، علماء کو بدنام کرو، علماء کو بدنام کرو، علماء سے لوگوں کو دور کرو۔ یہ علماء ہیں، یہ جناب ایسے ہوتے ہیں، یہ بدکردار ہوتے ہیں، یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں۔ ابھی دنیا کا کون سا شعبہ ہے جس میں برائی نہیں ہے؟ اور جیسے جیسے زمانہ نبوت سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، قیامت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، خرابیاں چلتی آ رہی ہیں نا، اس میں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہر شعبے میں خرابیاں ہیں۔ کون سا شعبہ ہے جو پارساؤں کا ہے؟ ڈاکٹری کا شعبہ ہے نا، تو کیا سارے نیک بیٹھے ہوئے ڈاکٹر؟ کیا سارے انسانیت کے مسیحا بیٹھے ہوئے؟ کیا سارے لوگوں کی جانوں کو بچانے کا عزم کر کے بیٹھے ہوئے؟ انسانوں کی جانوں سے کھیلنے والے درندے بیٹھے ہوئے ڈاکٹر بن کے، کمپنیوں کے کہنے پہ مراعات لے کر، گاڑیاں لے کر، بیرون ملک کے دورے لے کر، ان کی دوائیاں لکھ کر دینے والے بغیر وجہ کے، پتہ بھی ہے کہ مریض کے لیے نقصان دہ ہے، پھر بھی لکھے جا رہے ہیں۔ موت بانٹ رہے ہیں، اپنے پیسے بنانے کے لیے غلط آپریشن کر رہے ہیں، غلط تشخیص کر رہے ہیں۔ خرابیاں ہیں نا اس شعبے میں۔ انجینئرنگ کے شعبے میں کیا خرابیاں نہیں ہیں؟ پیسے لے کر غلط نقشے پاس کیے جاتے۔ کتنی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ پل ابھی بنا ہے تو بنتے ہی گر گیا ہے۔ کیوں گر گیا ہے؟ خرابی کی ہے انجینئر نے، اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کیا ہے، خدا خوفی سے دور ہو کر کام کیا ہے، اس لیے خرابی آ گئی۔ آپ تعلیم کے شعبے میں دیکھیں، کیا خرابیاں نہیں ہیں؟ ٹیچر درندے نہیں ہیں، ٹیچر طالب علموں کی ان کے تعلیمی کیریئر کے ساتھ کھیلنے والے نہیں ہیں، سب کچھ ہے۔ خرابیاں کس شعبے میں نہیں ہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا پھر کہ ڈاکٹر برے ہو گئے ہیں تو پھر ہم آپریشن موچی سے کروا لیں؟ کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر تو برے ہیں نا، وہ تو گندے ہو گئے ہیں، ان کی نیتیں خراب ہو گئی ہیں، تو اس لیے ہم آپریشن جو ہے ڈاکٹر کو چھوڑ کر کسی موچی سے کروا لیتے۔ انجینئر برے ہو گئے ہیں نا، خراب ہو گئے ہیں بہت زیادہ، تو ہم نقشہ پھر کسی بڑائی سے بنوا لیتے۔ کسی ڈاکٹر سے ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں نقشہ بنا دیں، کیونکہ انجینئر تو سارے خراب ہو۔ اسی طرح یہ جو ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نا کہ مولوی بڑے خراب ہو گئے، وہ بھی خراب ہو گئے، کون انکار کرتا ہے؟ برائی جب آتی ہے معاشرے میں، مولوی بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے، ان میں بھی خرابی آ جاتی ہے۔ لیکن آپ جب دل کا آپریشن کرواتے ہیں تو کسی ڈاکٹر سے ہی کرواتے ہیں نا، حالانکہ ڈاکٹر برے ہیں نا۔ آپ سوچ بچار کرتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کون سا ڈاکٹر اچھا ہے، آپ اس کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر برے ہیں، لیکن پھر بھی آپریشن تو ڈاکٹر ہی کرتا ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے انجینئر برے ہیں، لیکن نقشہ تو انجینئر ہی بناتا ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے کہ علماء میں بھی ایسے بھیڑیے داخل ہو گئے جو دین کو بدنام کر رہے ہیں، علماء سو ہیں، غلط فتوے دے رہے ہیں، سود کو بھی حلال کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں علماء کی صف میں، لیکن دین کا مسئلہ پھر بھی کوئی عالم ہی بتائے گا نا آپ کو۔
آپ تلاش کریں گے اللہ سے ڈرنے والا کون ہے، عالم کون ہے، مفتی کون ہے، کس کے پاس ہم جائیں اور اپنے مسئلے کا قرآن و سنت کی روشنی میں حل پائیں۔ مسئلہ آپ کا دینی مسئلہ آپ کا عالم ہی حل کرے، قرآن کی تفسیر آپ کو عالم ہی بتائے گا، حدیث کا فہم آپ کو عالم ہی بتائے گا، کوئی انجینئر یا ڈاکٹر یا موچی یا ترخان نہیں بتائے گا۔ تو یہ جو فتنہ ہے ہمیشہ سے لے کر منکرین حدیث کا جب بر صغیر میں ورود ہوا، یہ عبداللہ چکڑالوی اور اس طرح کے جتنے بھی ہیں، ان سب نے سب سے پہلے علماء پر حملہ کیا۔ علماء ایسے ہوتے ہیں، علماء ایسے ہوتے ہیں، لوگوں کے کان پک گئے سن سن کر، پڑھ کر ان کے دماغ خراب ہو گئے، واقعی علماء برے ہوتے ہیں۔ تو اب کیا ہے، علماء سے دور ہو جاؤ، اب ان جاہلوں کی سننا شروع کر دو، ان جاہلوں سے فتوے لینا شروع کر دو۔ اب ظاہر ہے علماء سے آپ دور ہو گئے ہیں، پھر جس طرح کا وہ فتویٰ دیں گے آپ مانیں گے، کیونکہ خود تو عالم آپ ہیں نہیں، خود تو آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے صحیح ہے کہ غلط کا۔ علماء سے آپ دور ہو چکے ہیں، پھر ظاہر ہے جو بھی اپنی ڈگڈگی بجاتا ہے آپ اس کے پیچھے چلتے چلے جاتے۔ ایک بہت بڑا فتنہ ہے آج کے دور کا، یہ نام نہاد جہلا جو ہیں، جنہوں نے دین کو بدنام کرنا شروع کیا ہو، دین کو برباد کرنا شروع کیا ہوا ہے، مختلف ہولیوں میں ہیں، مختلف ہولیوں میں بہروپیے ہیں، سر پہ پگڑی بھی باندھی ہوگی، ٹوپی بھی رکھی ہوگی، داڑھی بھی رکھی ہوگی، لیکن لوگوں کو اسلام سے دور کرتے چلے جاتے، صحابہ کرام کی عزت و ناموس پر حملہ کرنے والے، داڑھی اور پگڑی باندھ کر صحابہ کرام کو بدنام کرنے والے، یہ حقیقت میں اسلام کو بدنام کرنے والے ایسے ایسے بدبخت ہیں، ایسے ایسے بدبخت ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے تلوار کی وجہ سے، تلوار سے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ آپ کے جہلم میں انجینئر صاحب یہ بات انہوں نے کہی، اور اللہ کی قسم ایک ہندو نے ویڈیو بنائی اور اس کا کلپ پیش کیا کہ دیکھیں مسلمان خود اس بات کو مان رہے ہیں کہ وہ جو مسلمان ہوئے تھے نا لوگ، وہ تو تلوار کے ڈر سے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں اسلام کے پھیلنے کی وجہ یہ ہے، اس دور میں بھی یہ تھی۔ تمہارے مسلمان یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں اتنا بڑا اسکالر ہے، ملینز اس کے فالوورز ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس دور میں بھی اسلام اس طرح پھیلا تھا کہ لوگ ڈر کے مارے مسلمان ہو گئے تھے۔ اسی طرح کہتے ہیں آج تک پھر بعد میں تاریخ میں جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت رہی، لوگ ڈر کے مسلمان ہوتے رہے، اس لیے ان کی تعداد زیادہ ہے۔ یہ وجہ ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ لوگوں نے اس جاہل کو عالم سمجھ لیا اور اس کو علم کے رتبے میں بٹھا دیا اور اس کی پیروی کرنے لگے۔ ماشاءاللہ انجینئر صاحب بہت بیان کرتے، جہالت کا پیکر ہے، نہ قرآن پڑھنا آئے، نہ حدیث پڑھنی آئے، نہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کرنا آئے، نہ حدیث کا ترجمہ کرنا آئے۔ ایسے لوگوں کو جب آپ علماء کے درجے پہ بٹھا دیں اور حقیقی علماء سے دور ہو جائیں گے تو سمجھیں پھر قیامت آ گئی ہے، پھر آپ فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اور یہ فتنے کیسے سمجھ آتے ہیں؟ شروع میں یہی تو فتنہ ہے کہ شروع میں سمجھ ہی نہیں آتا ہے، شروع میں چند اصلاحی لیکچر سے کام شروع کریں، قرآن کا ترجمہ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، جی ہم تفسیر پڑھا رہے ہیں، لوگ قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے جیسے حلقہ آبا بڑھتا جاتا ہے ان کی خباثت باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو علامت الطاہر سمجھ لیتے ہیں، اور اپنے حق ہونے کی دلیل ایک ہی ہے کہ میرے پاس ملینز فالوورز ہیں، میرے اتنے سبسکرائبر ہیں، میرے اتنے ویورز ہیں، اس لیے میں حق پر ہوں۔ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، علماء سے اپنا تعلق قائم کریں۔ اپنی مسجد میں جو عالم صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، قاری صاحب، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے علم کے مطابق ان سے استفادہ کریں۔ اور بڑے مسئلے میں آپ کو کوئی الجھن ہوتی ہے، بڑے علماء موجود ہیں، اور آج تو میڈیا کا دور ہے، آج تو آسانی ہے کسی کے ساتھ رابطہ کرنے، علماء سے رابطہ کریں، فون پہ رابطہ کریں، واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، کہیں نہ کہیں سے آپ کو رہنمائی ملے گی۔ سفر کر کے چلے جائیں، جا کر مسئلہ سمجھیں، مسئلے کو سمجھ کر پھر آگے لوگوں کو بتائیں۔ جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے، علماء سے دور ہوتے چلے جائیں گے، پھر گمراہی بڑھتی چلی جائے گی، یہ گمراہ اور سر پہ چڑھتے چلے جائیں گے۔ کیسے بدبخت لوگ آج سامنے آ رہے ہیں۔
ایسے ایسے ڈاکٹرز ہیں، یونیورسٹیوں کے پروفیسرز ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ حدیث کوئی دین نہیں ہے، قرآن ہے، صرف قرآن۔ ان کو پتہ ہے کہ قرآن نے تو صرف نماز کا کہا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے؟ حدیث کا انکار کر دو، جس کو مرضی نماز پڑھاؤ۔ میری ایک شخص سے بات ہوئی، میں یہ رحیم یار خاں میں گیا، وہ شخص مجھے ملا، اس کے پاس مجھے ساتھی لے کر گئے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو رکوع سجدے کی نماز آپ پڑھتے ہیں نا مسجد میں جا کے، یہ تو ملا کی نماز ہے، قرآن کی نماز تو اور ہے، قرآن کی نماز نہیں ہے یہ رکوع سجدے والی، یہ قرآن کی نماز نہیں ہے۔ اب دیکھیں بلا مبالغہ ہزاروں لوگ اس سے متاثر ہیں، اس علاقے میں ہزاروں لوگ، سینکڑوں نہیں ہزاروں نوجوان بھی متاثر ہیں جو ان لوگوں کی باتوں میں آ چکے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ نماز ہے ہی نہیں سرے سے۔ اب بتائیں نا، نماز قرآن میں تو اقیم الصلاۃ ہی ہے نا، نماز قائم کرو، اب کیسے کرنی ہے؟ یہ تو حدیث نے بتایا، حدیث کو سائڈ پہ کر دیا، وہ مشکوک ہو گئی، وہ ناقابل اعتبار ہو گئی، پھر نماز جس کو مرضی کہہ لو۔ ایسے بھی بدبخت ہیں، کہتے ہیں نماز کا معنی ہے چوتڑ ہلانا، یہ تم کاروبار کرتے ہو نا، محنت مزدوری کرتے ہو، یہ تمہاری نماز ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس معاشرے میں، بر صغیر میں بھی، اس معاشرے میں پاکستان میں بھی یہ فتنہ بہت زیادہ جڑیں بنا رہا، اپنی جڑیں لگا رہا ہے۔ ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کا اکثر و بیشتر حصہ وہ اس فتنے سے کسی نہ کسی طرح سے متاثر ہے، کسی نہ کسی حد تک وہ حدیث کے بارے میں شبہ و شبہات کا شکار ہو چکا ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، پروفیسر ایسے، ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے، حدیث کو مانتے ہی نہیں سرے سے۔ جب حدیث کو نہیں مانیں گے تو پھر نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا تو نصاب بھی قرآن میں نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کرو یہ نا، زکوٰۃ ادا کرو۔ کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ کتنا مال ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ کتنے عرصے بعد زکوٰۃ دینی ہے؟ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے۔ اس کا تصور جو مرضی بنا لو، تمہارے اختیار میں آ گیا۔ جب آپ نے اپنے جاہل پیروکاروں کو یہ سمجھا دیا ہے کہ حدیث کو نہیں ماننا ہے، وہ مشکوک ہے، اس کے بعد جو مرضی مطلب بتاؤ وہ ماننے کے لیے مجبور ہیں، وہ مانیں گے اور وہ کہیں کہ واقعی ایسا نقطہ ہے آج تک تو کسی نے نہیں بتایا۔ کئی نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں غامدی صاحب ایسے طریقے سے بات کرتے، لاجک سے بات کرتے، ہم یہ جو روایتی مولوی ہیں ہم ان سے یہ بات سنتے ہی آج تک نہیں سنی ہم۔ بھئی کیسے سنتے ہیں؟ وہ بات تو حقیقت میں علم سے متعلق نہیں، جہالت والی بات تھی، علماء نے تھوڑی کرنی تھی، وہ غامدی صاحب جیسے جاہل ہی کر سکتے ہیں نا۔ اب دنیا کی کوئی ڈگری کسی کے پاس ہے، اس نے میٹرک کر لیا، ایف اے کر لیا، بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، پی ایچ ڈی کر لیا حتیٰ کہ، تو یہ کوئی علم کی ڈگری تھوڑی ہے، یہ تو فن کی ڈگری ہے نا۔ کسی فن میں کسی بندے نے ڈگری لے لی، سائنس میں لے لی، اس نے آرٹس میں لے لی۔ علم تو قرآن و سنت کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نام ہے نا علم۔ یہ علم ہے جس کی فضیلت قرآن و سنت میں آئی ہے، اس سے تو وہ عاری ہیں۔ غامدی صاحب کو تو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا ہے، ایک آیت کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، ایک لفظ پہ اٹک جاتے ہیں، 7 دفعہ پڑھتے ہیں، پھر بھی غلط پڑھ کے آگے جاتے، صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ اور ہمارا چیلنج ہے غامدی صاحب اور ان جاہلوں سب کے لیے ہمارا یہ چیلنج، ہم نے مرزا صاحب کو بھی یہ چیلنج دیا کہ آپ ایک رکوع قرآن کا پڑھ دیں، ایک رکوع، زبانی نہیں، اوپر دیکھ کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں سے شروع کریں اور رکوع کے اختتام تک پڑھ دیں۔ اگر آپ پورا رکوع صحیح پڑھ دیں نا، بغیر غلطی کیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، اور اللہ کی قسم اگر وہ گمراہی سے توبہ نہیں کرتے، اسی گمراہی پہ برقرار رہتے ہیں، ساری زندگی یہ چیلنج قبول نہیں کر سکتے۔ غامدی صاحب کو چیلنج کر دیں، جا بجا جب بھی قرآن پڑھیں گے غلط، اور دعویٰ کیا ہے کہ ہم تو قرآن کو ماننے والے، یہ حدیثیں تو لوگوں نے خود لکھ لی ہیں، قرآن اصل تعلیم ہے، ہم اس کو ماننے والے ہیں، اور قرآن کو صحیح پڑھنے والے حفاظ اور قراء آپ کو انہی میں ملیں گے، انہی مولوی ہیں، یہی مسجد و مدرسے والے ہیں جو قرآن صحیح پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں نہیں ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، ان میں سے آپ کو قرآن کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، قرآن کا کوئی صحیح پڑھنے والا نہیں ملے گا، چاہے وہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں لوگوں کو تجوید سکھاتا ہوں۔ یہ انجینئر صاحب کہتے ہیں میں نے 1.5 گھنٹے میں لوگوں کو تجوید سکھا دی،
وہ بھی خاک سکھائی خود تمہیں قرآن نہیں پڑھنا آتا، تم کہتے ہو میں لوگوں کا قرآن صحیح کر رہا ہوں۔ کبھی کہتا ہے جی امام کعبہ بھی غلط پڑھ رہا ہے، میں اس کی اصلاح کر رہا ہوں۔ یہ بات اس نے کہی، امام کعبہ بھی جناب غلط پڑھتے ہیں۔ بھی جاہل خود تو دیکھو، تمہیں ایک آیت بھی نہیں پڑھنی آتی، باتیں کریں۔ اس طرح کے جو جہلاء ہیں اس دنیا میں پھیلے ہوئے علم کے نام پہ، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں علماء سمجھ کر، یہ فتنہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کتنے فتنے ہیں اس دنیا میں، یہ کاروبار میں دیکھ لیں، سود جیسا کتنا عظیم فتنہ ہے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، خود اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ یہ تو اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے تمہارا، تیار ہو جاؤ۔ پھر اتنی دھمکی اللہ رب العزت نے دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی جزیات جہاں سود کا عمل دخل تھا وہ بھی امت کو بتائیں کہ میری امت اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ۔ لیکن آج ہمارے کاروباری معاملات بینکنگ سے لے کر نیچے تک سود میں ملوث ہو چکے۔ سرکاری طور پر، سرکاری سطح پر ہم سود خور ہیں۔ ہمارا ملک، ہماری حکومت، ہماری گورنمنٹ ساری کے ساری سود پہ چل رہی، سود کا لین دین ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور پھر یہ نیچے تک یہ اثر آ رہا ہے۔ کاروباری طبقہ بہت بڑا آپ کے جتنے بڑے بڑے کاروباری ہیں، چند بڑے نام ہیں پاکستان میں، بڑے بڑے کاروباری، آپ ان میں سے کوئی ایک بتائیں جو سود سے بچنے والا ہے، جس کا سودی لین دین نہیں۔ اسی طرح پھر چھوٹے طبقے پہ چلے آتے ہیں، کسانوں تک سود میں مبتلا ہو چکے ہیں، سود پہ پیسے لیتے ہیں، بینکوں سے لین دین ہے، پھر سود ادا کرتے رہتے ہیں۔ وہ کتنا بڑا فتنہ ہے، ہمارے معاشرے میں کیسے عام ہو رہا ہے۔ اور پھر میں نے بتایا نا، شیطان کچھ لوگوں کو تو سیدھا سیدھا گناہ پہ قائل کر لیتا ہے نا، ان کا ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے گناہ ہے لیکن ہم کریں گے۔ لیکن کچھ لوگ نیک ہوتے ہیں، ان کو پھر نیکی کی راہ سے ادھر لے کے جاتا ہے۔ اسلامک بینکنگ کے نام سے پھر یہ فتنہ آ گیا، نام اسلامی ہے، اندر کھاتا سارا کو سارا وہی سود ہے، وہی طریقہ ہے، واردات صرف انداز مختلف ہے، آگے سارا کچھ وہی ہے، سود ہے سارا کچھ، طریقہ بدل لیا ہے، اس کا نام اسلامک بینکنگ رکھ دیا۔ اور اب تو ماشاءاللہ سارے بینکوں نے کسی نہ کسی طرح اسلامک بینکنگ شروع کر لی، چاہے وہ کوئی اسلامی تھا یا پہلے غیر اسلامی تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک شعبہ بنا لیا جو اسلامک بینکنگ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے باقی تو غیر اسلامی کر رہے تھے، تو کبھی ماننے تھے کہ ہم غیر اسلامی بینک ہیں، اب کہتے ہیں جی ہمارا یہ شعبہ یہ اسلامک بینکنگ ہے۔ سود سارا امت کے اندر چلا، جوا چلا آ رہا، یہ لاٹری، یہ پرائز بانڈز کتنے عام ہیں، ہر شخص لین دین میں ملوث ہو چکا ہے، سیدھا سود اور جوا ہے، سود اور جوے پہ مبنی ہے یہ پرائز بانڈ۔ اسی طرح بینکوں سے لین دین ہے، اکثر معاملات بینکوں سے لین دین والے وہ سود اور جوے پر مشتمل۔ اسی طرح کاروبار ہے، کرائے پہ لینے دینے کے، کوئی مکان کرائے پہ لینا تو یہ گروی پہ مکان مل رہا ہے، گروی کیا ہے جی؟ آپ 5 لاکھ دے لو ہمیں دے دو، مکان آپ استعمال کرتے رہو، جب آپ 5 لاکھ دے دو گے تو مکان واپس مل جائے۔ اب یہ کون سا کاروبار ہے؟ سود ہے، خالص سود ہے، ایک ذرا برابر بھی شبہ نہیں اس کے سود ہونے۔ ہاں غامدی صاحب فتویٰ دے دیں گے کہ سود نہیں ہے، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، طاہر القادری صاحب کا فتویٰ آ جائے، اسی طرح کے اور نام نہاد عالم کا فتویٰ آ جائے گا، اور لوگ اس کو اٹھا کر لکھ کر وہ ہمیں دکھاتے پھریں گے، دیکھیں جی ہمارے پاس فتویٰ موجود ہے۔ سود کو اور جوے کو حلال کیا ہو، کوئی اگر سود سے بڑا بچنے والا ہے وہ بھی یہاں آ کر ملوث ہو جاتا ہے۔ اچھا دکان یا مکان آپ نے کرائے پہ دینا ہے تو اتنا ایڈوانس لیں گے جی، 1 لاکھ روپے ایڈوانس ہے جی، وہ ایڈوانس کیا ہے؟ اب وہ 1 لاکھ روپے لے گا، اس کو استعمال کرے گا نا، سود ہے، سیدھا سود ہے، کوئی شبہ نہیں اس کے سود ہونے، سارے ایسے میں ملوث ہیں۔ کون سا ایسا پارسا ہے ہمیں بتایا جائے؟ اس نے دکان کرائے پہ دی ہے، دکان کا کرایہ ہے 5,000 روپے مثال کے طور،
کہتے جی 10,000 ہم ایڈوانس لیں گے۔ یہ عام دکانوں کی بات ہے، بڑے بازاروں کی بات نہیں، وہاں تو پگڑیاں چلتی ہیں، لاکھوں روپے چلتے ہیں وہاں پر۔ اب وہ پگڑی یا یہ ایڈوانس کیا ہے؟ اصل میں تو تھا نا زر ضمانت، کہ یہ دکان ہے، یہ مکان ہے، اس کا کوئی نقصان کر جائے گا تو میں کہاں سے پورا کروں؟ بطور ضمانت اتنے پیسے میرے پاس رکھ۔ ان پیسوں کو استعمال کرنا تو جائز نہیں تھا نا، سود ہے ان پیسوں سے اگر کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن آج سارے ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جب مکان خالی ہوگا دیکھی جائے گی، دکان خالی ہوگی دیکھی جائے گی، اس وقت تک اس پیسے کو وہ استعمال کر رہے ہیں، سود ہے۔ اور ہمارے جو معاشرتی مسائل ہیں وہ سارے کے سارے اس سود کے ساتھ متعلق ہو چکے۔ بہت سارے مسائل کی وجہ یہی بنی ہوئی، لڑائی جھگڑے ہیں، دنگے فساد ہیں، یہ سود اور جوا ملوث ہو چکا ہے ہمارے معاملات میں۔ اس وجہ سے ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب اس سے نکلنے کی کیا کبھی کسی نے کوئی سوچا ہے؟ ہم کیسے سود سے بچ جائیں، ہم جوے سے کیسے بچ جائیں؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں لاٹری کے نام سے، قسمت بوڑھی، ہم بھی چھوٹے ہوتے قسمت بوڑھی کی نکالنی، اب اسے لکی ڈرا کا نام دیا جاتا ہے۔ نام بدل گیا ہے، کام وہی ہے، لکی ڈرا۔ ایسی ایسی صورتیں ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب مثال کے طور پر کچھ نوجوان لڑکے، کچھ بچے مل کر کھیلتے ہیں، کہتے ہیں جب ہم میچ کھیلتے ہیں آپس میں، اتنے پیسے جمع کرو، اتنے پیسے جمع کرو، ساری ٹیمیں جمع کروائیں گی، جو جیتے گا اس کو انعام ملے گا۔ سود ہے، جوا ہے، سیدھا سیدھا جوا ہے۔ بھئی آپ سارے کھیل میں شامل ہو، سب نے پیسے دیے ہیں، کسی ایک بندے کو کیوں مل، ایک ٹیم کو کیوں مل گئے؟ جوا ہے، وہ جوا جیت گیا۔ اب ذرا اس کو نام جوے کا نہیں دیا۔ ایک گیم کھیلتے ہیں جا کر جس پہ پیسے ادا کرنے ہیں، جو ہارا ہے وہ پیسے ادا کرے گا، جوا ہے۔ ایک ہار گیا ہے جوا، ایک جیت گیا ہے جوا۔ بچے چھوٹے چھوٹے وہ پہلے گولیاں کھیلتے تھے، پتہ نہیں اب کیا ہے، جوا ہے سیدھا سیدھا۔ جس کی وہ چوٹ لگ جاتی ہے وہ اس کی گولیاں ہو جاتی ہیں، دوسرا ہار جاتا ہے، یہی جوا ہے نا۔ اسی طرح ہم ان کو بچوں کو تیار کرتے ہیں، بڑے ہو کر وہ بڑے جواری بنتے۔ اور نام، اب مثال ایک پروگرام ہے جی، کسی ٹی وی چینل نے اس کو آرگنائز کیا ہے، یہ آپ سوالوں کے جواب دیں گے تو پھر آپ کو انعام ملے گا۔ اچھی بات ہے، سوالوں کے جواب دے کسی کو کوئی انعام دے دے تو اچھی بات ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، آپ نے اس پروگرام میں شامل ہونا ہے تو اتنے 1000 روپے اس کی انٹری فیس ہے۔ اب اتنے 1000 روپے انٹری فیس ہے، 100 بندہ وہاں چلا جاتا ہے، 1000 روپے دے کے 1 لاکھ بن گیا۔ اب 1 لاکھ جمع ہو گیا ہے، ان سب کا 100 بندے کا، اس میں سے 2-3 کو وہ 50,000 یا 60,000 یا 70,000 دے دیں گے، یا لاکھ ہی دے دیں گے لوٹا کر۔ جوا کھیلا ہے نا انہوں نے، وہ 3-4 جیت گئے ہیں، باقی ہار گئے۔ تو یہ سود اور جوا جو ہے ہماری معیشت میں اس طرح شامل ہو چکا ہے کہ اس کے بغیر تو آپ سمجھیں کہ کوئی تصور ہی نہیں ہمارے کاروبار، نہ ہمارے معاملات کا۔ اور چلے باقی سارے معاملات تو کاروباری چھوڑیں ایک طرف، ہمارے آپس میں جو لین دین کے معاملات ہیں ان کے اندر سود اور جوا ہے۔ جو شادی بیاہ پہ یہ نیوندرا جو ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ سود اور جوا ہے، سیدھا سیدھا۔ نہ کوئی حاجی صاحب بچا ہوا ہے، نہ کوئی نمازی صاحب بچا ہوا۔ آج آپ کسی کی شادی پہ گئے ہیں، آپ 1000 روپے دے کے آتے ہیں، اگلے سال آپ نے شادی کی ہے 6 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد، اچھا وہ بندہ بنا 1000 روپے دے سکتا ہے آپ؟ وہ 1000 روپے دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تو کھاتا برابر کر کے ہمارے ساتھ معاملہ ختم کر لیا۔ اب 1000 لیا ہے تو 1500 دینا ہو، 2000 دینا ہو، اور پھر وہ تحفہ تھوڑا دیا تھا، وہ تو لکھا ہوا ہے، ایک کاپی ہے، رجسٹر ہے بنایا ہوا ہے، اس کو اتنے دیے، اس کو اتنے دیے، اس کو اتنے دیے، واپس لینے ہیں نا، اس سے لڑائی ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے کوئی بندہ تو ڈوب گئے، جوا ہے۔ زیادہ آگے تو سود ہے، اور یہ فتنہ ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا، ہم تو ان چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اخبار میں ایک پزل چھایا ہوتا ہے، میں چھوٹا ہوتا میں نے بھی دیکھا کہ یہ پزل کیا ہوتا ہے، پتہ کریں، آسان سا ہے، یہ مطلب جملہ پورا کرنا ہے، یہ لفظ بنانے ہیں، اس طرح بغیر مطلب کچھ لفظ چھوڑے ہوئے ہیں، کچھ حروف چھوڑے ہوئے ہیں، تو یہ جمع کروانے ہیں تو آپ کا انعام نکلے گا۔ کیسے نکلے گا جی؟ آپ نے اگر شرکت کرنی ہے نا، آپ نے سوال بھی حل کر کے بھیجنا اور اتنے 100 روپے بھی بھیجنا ہے۔ اچھا اتنے 100 روپے بھیجیں گے
اب پاکستان میں سے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ اس میں شریک ہوں. اب انہوں نے تو لاکھوں کروڑوں روپے جمع کر لیا, چند ایک کا انعام نکلے گا قرآن اندازی کے ذریعے. اب ظاہر ہے وہ اتنا مشکل تو نہیں ہوتا, آسان سا ہوتا پزل. تو صرف تو لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا ہوتا. سمجھ یہ بات, جوا کھیل رہے ہیں سارے مسلمان. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں, یہ جوا اور سود اس میں آ چکا ہے. اور جوا اور سود یہ برباد کرنے والے معاملات, یہ ملک میں ہوں تو ملک کی معیشت کو برباد, کسی خاندان میں ہوں تو خاندان برباد, کسی گھر میں ہے تو گھر برباد. آپ نے دیکھا نہیں کہ جواری جو ہیں جوا کھیلنے والے سب کچھ ان کا برباد ہو جاتا ہے. کبھی کسی جواری کو بھی آپ نے دیکھا ہے کہ بڑی ترقی کر. تو یہ جوا کسی نہ کسی صورت میں ہمارے گھروں میں آ چکا. یہ سود کسی نہ کسی شکل میں ہمارے خاندانوں میں, ہمارے علاقے میں, ہمارے معاشرے میں آ چکا ہے. تو یہ فتنے ہیں, ان فتنوں کو سمجھنا ہے اور ان سے بچنا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں ان فتنوں سے بچا. اور یہ جو سارے فتنے ہیں نا, ان کو اگر ایک لفظ میں دیکھنا ہے, اگر آپ نے سارے فتنے, پہلے تو سارے الگ الگ تھے نا, مطلب غیر محرم عورت کا فتنہ ہے, سود کا فتنہ ہے, جوے کا فتنہ ہے, یہ جو بے علم لوگ ہیں جہالت کا پرچار کر رہے ہیں ان کا فتنہ ہے. سارے الگ الگ تھے, شعبے الگ الگ تھے. کوئی کسی فتنے میں مبتلا ہو رہا ہے, کوئی کسی میں مبتلا ہو رہا ہے, کسی میں مبتلا ہو رہا ہے. وہ ہر بندہ ہر فیلڈ میں تو نہیں نہ آگے جاتا. لیکن آج یہ سارے فتنے جمع ہو چکے ہیں, ایک فتنے کی صورت اختیار کر چکے ہیں جس کو کہتے ہیں سوشل میڈیا. یہ سارے فتنے ایک فتنے میں سما چکے ہیں جس کا نام ہے سوشل میڈیا. اب اس میں گانا بجانا بھی ہے, اس میں غیر محرم عورتوں کو وہ ناچنا گانا ان کو دیکھنا سارا کچھ ہے. اس میں سود بھی ہے, اس میں جوا بھی ہے, اس میں جہالت بھی ہے, سارا کچھ آ چکا ہے سوشل میڈیا. اور ہمارے بچے کے پاس بھی ہے, نوجوان کے پاس بھی ہے, بوڑھے کے پاس بھی. سارے فتنے اس میں جمع ہو چکے ہیں. کسی کے پاس اگر سوشل میڈیا ہے نا, سمجھے سارے فتنے اس کے پاس موجود, اس کی جیب میں ہے, اس کے ہاتھ میں ہے, اس کے گھر میں. کون سا ایسا فتنہ کو بندہ نام لے کہ یہ فتنہ تھا پہلے دنیا میں لیکن سوشل میڈیا میں ابھی تک نہیں آیا. ہر فتنہ اس میں بدرجہ اتم موجود. لیکن یہ فتنہ ہمارے بچے کے ہاتھ میں بھی, ہمارے نوجوان کے ہاتھ میں بھی, ہمارے بوڑھے کے ہاتھ میں, ہماری عورتوں کے ہاتھ میں بھی, لڑکیوں کے ہاتھ میں بھی, بیٹیوں کے ہاتھ میں, ماؤں کے ہاتھ میں, سب کے ہاتھ میں یہ فتنہ موجود. اور سارے کے سارے اس فتنے میں غرق ہو چکے, چاہے اپنے آپ کو کتنا متقی اور پارسا سمجھتے. یہی سوشل میڈیا ہے نا, واٹس ایپ مجبوری ہے جی لوگوں سے رابطہ کرنا. گروپوں میں ایڈ کر لیتے ہیں لوگ. اب اس گروپ میں ایک بندہ پوسٹ کر دیتا ہے, ویڈیو بھیج دیتا ہے, کسی کنجری کی ویڈیو آ جاتی ہے, کسی کنجر کی آ جاتی ہے. اب کھولا ہے تو سامنے آئے گی نا, دیکھیں گے نا اس کو. پھر وہ ایسے طریقے سے یہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں کہ انسان دیکھنے سے رہتا نہیں. ایسے طریقے سے پیشکش کا انداز ایسا ہے کہ انسان دیکھتا ہے پھر دیکھتا چلا جاتا ہے. یوٹیوب کھولی ہے جی, میں تو فلاں مولوی صاحب کا کلپ دیکھنے لگا, اور مولوی صاحب کے کلپ دیکھنے سے پہلے کئی کنجریوں کے کلپ دیکھ. اور ایسے ایسے لوگ, میں کہتا ہوں کیا ہو گیا ہے ان کی عقلوں کو. ایک دن مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا کہ فلاں ہماری جماعت کے مناظر صاحب ان کا کلپ دیکھ. میں نے کلک کیا, ظاہر ہے کہ ایک عالم ہے, ایک مناظر صاحب ہیں, ایک مولوی صاحب ہے, ان کا کلپ آیا ہے. اب میں نے کلک اس کو لنک کو اوپن کیا ہے نا. اب یوٹیوب پہ اوپن ہونا تھا, پہلے تو کچھ کنجریاں ناچی ہیں ایڈز کے نام پہ, مشہوریاں جو آتی ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ کے نہیں. ایک ایڈ آئی ہے, پھر دوسری آئی ہے. اب اس کو آپ سکپ بھی نہیں کر سکتے, کچھ سیکنڈ تو آپ کو دیکھنی پڑے گی نا, کچھ سیکنڈ تو چلتی ہے, اس کے بعد آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں. ساتھ ہی دوسری آ گئی, دوسری بھی جب دیکھی اس کے بعد مولوی صاحب نے 1.5 منٹ کی میں اپنی بات بتائی. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یعنی آپ خیر کے لیے جاتے ہیں وہاں پر, شیطان آپ کو لے کے جاتا ہے. مولوی صاحب کا کلپ آیا ہے, کسی عالم کی بات سن تو لینا. اب وہ سننے سے پہلے آپ کو کنجریوں کو دیکھنا ہوگا, آپ کو گانے سننے ہوں گے, کانوں کو گندا کرنا ہوگا, دماغ کو گندا کرنا ہوگا. اس کے بعد پھر آپ نے کیا سننا ہے. مثال کے طور پر ایک مولوی صاحب کا کلپ آیا ہے, فحاشی اور یعنی کتنا بڑا گناہ ہے, کیسے بچنا ہے. اب بچنے سے پہلے تو آپ اس میں ملوث ہوں گے, سمجھ رہے ہیں.
تو اب ان علماء کو بھی یہ فکر کرنی چاہیے نا کہ کم از کم ہم ایڈ نہ لگائیں. یہ کمائی حرام کی کمائی ہے نا. لوگوں کو کنجری دکھا کے آپ پیسے کما رہے ہیں نا. میری ویڈیو مثال کے طور پر میرے چینل پہ ہے اور میں نے گوگل کا ایڈ اس پہ لگایا ہوا ہے. مطلب کیا ہے, گوگل کو اختیار دیا ہے کہ آپ کوئی ایڈ وہاں دکھا سکتے ہیں. اب گوگل اس بات کا پابند نہیں ہے کہ آپ کی سوچ اور فکر کے مطابق وہ ایڈ دی. وہ مشہوری تو اس نے اپنی مرضی سے دے دی. زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ کیٹیگری سلیکٹ کر سکتے. آپ نے تعلیم کے متعلقہ کوئی ایڈ دینی ہے, آپ نے کھانے کے متعلقہ کوئی ایڈ دینی ہے, آپ نے فلاں پیشے سے متعلقہ کوئی ایڈ دینی ہے, وہ اس کا لحاظ کریں گے. آپ نے کھانا سلیکٹ کیا تو وہ فوڈ کے متعلقہ. اب فوڈ پانڈا کی اگر وہاں ایڈ آئے گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی مولوی صاحب قرآن کا درس دے رہے ہوں گے؟ تو مبتلا ہو چکے ہیں سارے, نہ چاہتے ہوئے میں مبتلا ہو چکے ہیں. بہت بڑا یہ سوشل میڈیا, یہ سارے فتنوں کی آماجگاہ. آج اگر ہم ان فتنوں سے نہیں بچتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہماری نسلیں جو ہیں ان فتنوں کا پکا شکار ہو. ہم تو سمجھتے ہیں نا, دیکھتے بھی ہیں پھر بھی برا سمجھتے ہیں. نہیں جی, کام کر تو لیا لیکن برا ہے یار. لیکن ہماری آنے والی نسلیں اس کو برا بھی نہیں سمجھیں گی, ان فتنوں کا شکار ہو جائیں. ہمارے بچے ہیں موبائل استعمال کرتے ہیں, بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا 2 سال کا بچہ ہے جی بڑا موبائل چلاتا ہے, وہ فیس بک بھی کھول لیتا ہے جی, واٹس ایپ پہ میسج بھی کر دیتا ہے. آپ کو پتہ نہیں کہ آپ اس کو کس نشے پہ لگا رہے ہیں. اور یہ سائنسدانوں نے تاکہ مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے, کافروں کی بات کر. کافر جنہوں نے یہ سوشل میڈیا بنایا ہے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہیروئن کے نشے سے, شراب کے نشے سے بھی برا ہے یہ اسکرین کا نشہ. یہ جو موبائل بچوں کے ہاتھوں میں ہم دیے ہوتے ہیں نا, یہ جو نشہ ہے یہ شراب کے نشے سے بھی ان کے لیے زیادہ برا ہے. یہ افیون ہیروئن کے نشے سے بھی زیادہ برا ہے. یہ چرس کے نشے سے بھی زیادہ برا ہے. لیکن ہمارے سارے بچے اس نشے میں مبتلا, اور ہم خوش ہو کر ان کے ہاتھوں میں یہ فتنہ دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی بچوں دیکھو. اب بچے کیا دیکھیں گے, مجھے بتائیں اس میں کتنی خیر ہے. شار ہے نا, بچوں کی یہی تربیت ہوگی. پھر نوجوان ہوں گے تو پھر وہ کیا قرآن کے حافظ بنیں گے, دین کے عالم بنیں گے, تہجد گزار بنیں گے. پھر سوشل میڈیا, موبائل آپ کے بچے کے ہاتھ میں, بچے کی عمر 8 سال ہے, 10 سال ہے, 15 سال ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو دیکھ کے وہ تہجد پڑے گا رات کو؟ ساری رات تو اس کی یہی گزرے گی نا کنجریوں کو دیکھ کر. آپ تو سو گئے ہیں نا, اس کے ہاتھ میں موبائل ہے, کان میں ہینڈ فری لگا لی. اب اللہ کے سوا اسے کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں. ساری راتیں بچوں کی, نوجوانوں کی اسی میں گزر جاتی ہیں. اور ہم کہتے ہیں یہ ترقی کا دور ہے جی, بچوں کو اس ترقی سے محروم نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے لیے اپنے بچوں کی اصلاح کریں, ان کو مسجد میں لے کے آئیں, علماء کے ساتھ ان کا تعلق بنائیں. کم از کم روزانہ 15 منٹ 10 منٹ مسجد میں وہ قرآن کو ٹائم دیں, ترجمے کی کلاس میں, تفسیر کی کلاس میں, حدیث کی کلاس میں. ان کا مسجد سے لگاؤ بنائیں, علماء سے لگاؤ بنائیں. ورنہ یہ نسل بڑی تیزی سے گمراہ ہوتی چلی جائے, ان فتنوں میں مبتلا ہوتی چلی جائے. ہم نے ان فتنوں کے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. ہم تو ان فتنوں کے دروازے اور کھلے کر رہے ہیں اور رخصتیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, چلو چلاؤ, یہ ترقی کا دور ہے, اس کے بغیر تو ہم پیچھے رہ گئے. اپنے بچوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, ان کی سرگرمیاں ہیں, ان پہ نظر رکھیں کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اگر حاجی صاحب خود خبریں سن رہے ہیں اس کنجری کی زبان سے, اس کو دیکھ کر اپنے بچے کو کیا منع کریں گے؟ کیسے منع کریں گے؟ فیس بک خود استعمال کر رہے ہیں اور وہاں پر فیس بک میں تو آپ کے سامنے خود بخود وہ ویڈیوز آتی, ایسی اخلاق باختہ بے حیا قسم کی ویڈیوز چلی آتی ہیں. کیوں؟ آپ نے کوئی اپنے دوست ایڈ کیے ہوئے, آپ نے کوئی محلے والے ایڈ کیے ہوئے, کوئی رشتہ دار ایڈ کیے ہوئے جو اس طرح کے اخلاق باختہ کام کرتے ہیں. ان کی وال پہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی, وہ آپ کی وال پہ بھی آئیں, وہ خام خواہ آئیں گی, آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آئیں گی. آپ کے دوست ہے نا کوئی, اس کی دوست, آپ اس کے دوست کی, آپ کے دوست کی وال پہ جو چیز ہے نا, اس نے جو لگائی ہوئی ہے وہ آپ کے دوست بھی دیکھیں گے نا. یہی تو معاہدہ ہے. فیس بک یہی تو چیز ہے, یہی فیس بک ہے کہ آپ کے دوستوں کے دوست بھی
آپ کی سرگرمیوں سے باخبر رہتے ہیں اور آپ اپنے دوستوں کی سرگرمیوں سے واقف رہیں. یہی چیز ہے. اگر مثال کے طور پر آپ کی فہرست میں ہزاروں افراد میں ایک بھی گندا فرد ہے جس کی وال پہ گندی ویڈیوز ہیں، وہ خام خواہ آپ کے دوست دیکھیں گے آپ کی وجہ سے. آپ نے ان کو بھی ایڈ کیا اور ذریعہ بنے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے دکھانے. یہ کتنا بڑا فتنہ ہے. ہم نے کبھی غور کیا اس پہ؟ کبھی اس پر فکر کی ہو کہ اس سے بچنا کیسے، اس سے بچانا کیسے؟ نہیں. دنیا اتنی ترقی پہ جا رہی ہے. انہوں نے وہ گھنٹوں کی جو فلمیں تھیں نا، 3 گھنٹوں کی فلمیں ہوا کرتی تھی، 2.5 گھنٹوں کی فلمیں ہوا کرتی، اب 2.5 منٹ نہیں، آدھے منٹ میں پوری فلم دکھا دیں. اس طریقے سے پیش کرتے ہیں، وہ سارا کچھ آدھے منٹ میں سمجھا دیتے ہیں. 30 سیکنڈ میں 1 منٹ میں سمجھا دیتے ہیں. 3 منٹ کی ڈاکومنٹری ویڈیوز آئی ہوئی، سارا کچھ 3 منٹ میں آپ کے ذہن میں پیوست کر دے. اور ادھر ہمارے ہاں کیا ہے؟ اس حوالے سے کوئی توجہ ہے؟ کچھ بھی نہیں. ایسی اسلامی ویڈیوز تیار کی جائیں انتہائی مختصر. لوگوں کے پاس وقت نہیں. وقت ویسے بہت ہے ضائع کرنے کے لیے، صحیح کام میں لگانے کے لیے وقت نہیں ہے. ان کو کوئی مختصر پیغام آپ دے. اب ایسے پلیٹ فارم بن چکے ہیں جن کو کنجر خانہ کہنا زیادہ مناسب. ایسے تو سارا سوشل میڈیا کنجر خانہ ہی بنا ہوا، لیکن کچھ پروگرام ایسے ہیں جو خاص کر کنجر خانے کے لیے بنائے گئے، جن کا مقصد ہی کنجر خانہ ہے اور وہاں ہوتا بھی کنجر خانہ. کیا ہے جی؟ 30 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، بس 30 سیکنڈ چلنی ہے، پھر اگلی آ جانی. اب وہ 30 سیکنڈ دیکھتے دیکھتے ساری رات گزر جاتی ہے. نہ تو دیکھنے والا تھکتا ہے نہ اتارتا ہے. 30 سیکنڈ میں اس کو پتا ہے 30 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، چلو دیکھ لیتے کیا، پھر اگلی 30 سیکنڈ، پھر اگلی 30 سیکنڈ، اس طرح چلا جائے. ہمارے ہاں اسلامی طور پر اس پر کیا کام ہوا؟ کسی نے سوچا ہے کہ نوجوانوں کو ہم اس طرح کا کوئی بنا کر دیں کہ ان کو مختصر پیغام جائے اور اس پیغام کو سننے کے بعد ان کی کایا پلٹ جائے. یہ جو لوگ ہیں بڑے بڑے تھنک ٹینک بیٹھے ہوئے پیچھے، وہ اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں نوجوانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، کون سی بات ایسی ہے، کون سا جملہ ایسا ہے، کون سی حرکت ایسی ہے جو نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہے. وہ حرکت کر کے دکھاتے ہیں، وہ جملہ بولتے ہیں، وہ لفظ وہاں استعمال کرتے ہیں کہ نوجوانوں کے ذہنوں میں پختہ ہوتا چلا جاتا. پھر نوجوان نام کے مسلمان تو ہیں، مجبوری ہے، خاندان والے کیا کہیں گے، معاشرے میں کیا کہیں، لیکن نوجوانوں کی ایک بڑی اکثریت ملحد ہو چکی ہے، دین سے بیزار ہو چکی ہے. وہ آپ کے اسلام کو دل سے قبول نہیں کرتی ہے، ہاں اوپر سے ضرور قبول کیا. تو اللہ رب العزت ہمیں ان سارے فتنوں کو سمجھنے اور اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو ان فتنوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.